السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام مقرب احمد ہے۔ ہاں جی مکرم صاحب، مقرب وہی اس کے مقرب ہیں جو اپنا آپ کھوتے ہیں۔ اچھا میرا سوال ہے کہ آج کل جو کرونا کی وبا چل رہی ہے اس میں گھروں میں بھی بہت مسئلے ہوئی ہیں، اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے گھروں میں؟ کیا ہو رہا ہے کہ مسئلے کہ ایک دوسرے کی لڑائیاں۔ بات یہ ہے اس کرونا کی وبا میں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا چاہیے نا۔ اگر یہ وبا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے تو تب بھی آپس میں محبت پیار قائم ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور توبہ مانگنی چاہیے۔ آپس میں صلح صفائی کی فضا پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ابتلا کو ہمارے سے دور کر دے، وبا کو دور کر دے۔ اور اگر یہ کوئی امتحان ہے تو تب بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان میں کامیاب کر دے، اور اس میں آپس میں محبت اور پیار پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حقوق العباد کی طرف بہت توجہ دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنا حق جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، لیکن بندوں کا حق اگر تم ادا نہیں کرتے تو وہ معاف نہیں کرتا۔ اگر خامند بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا اور لڑائیاں بلا وجہ کر رہا ہے، ابھی میں نے اتنا لمبا خطبہ دیا ہے، تقریر کی ہے لجنہ جلسے پہ، تو وہ گناہ گار ہے۔ اگر بیوی خامند کا حق ادا نہیں کر رہے، بلا وجہ لڑائیاں کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ بھی حق ادا نہیں کر رہی۔ اگر بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ بھی حق ادا نہیں کر رہے۔ اگر باپ بیٹیوں کو بچوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہا تو وہ بھی حق ادا نہیں کر رہا۔ اگر ماں چڑچڑی ہو گئی ہے اور بچوں کو تنگ کر رہی ہے تو وہ بھی نہیں، کہ سب کو ایسی حالات میں تو سب کو ایک اکٹھے ہو کے ایک ہو جانا چاہیے، ایک ایسی طاقت بن جانا چاہیے جو اکٹھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہی اللہ تعالیٰ کے فضل بھی جذب ہوتے ہیں۔ تو اس میں تو ٹھیک ہے حالات کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ نہیں کر سکتے، لیکن اتنے بھی حالات کوئی نہیں ہیں۔ تم لوگ کون سی پابندی کرتے ہو سارے گھر والے؟ کرونا کی وجہ سے کام میں ذرا سی تھوڑی سی اوپر نیچے ہو گیا، لیکن بازاروں میں بھی نکل جاتے ہو، سڑکوں میں بھی پھر رہے ہوتے ہو، پارکوں میں بھی چلے جاتے ہو، ہیں جہاں باپ کا دل چاہتا ہے وہ بھی اپنے دوستوں میں گپیں مارنے چلا جاتا ہے، جہاں ماں کا دل چاہتا ہے وہ بھی اپنے سہیلیوں میں چلی جاتی ہے گپیں مارنے، جب تم لوگوں کا دل چاہتا ہے تم لوگ بھی نکل جاتے ہو۔ تو اتنی تو پابندی کوئی نہیں ہے کہ کر رہے تم لوگ 100% پابندی کر رہے ہوتے تو یہ وبا پہلے ختم ہو جاتی۔ ہاں بعض ریسٹرکشنز کی وجہ سے بعض دفعہ نفسیاتی اثر ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس ریسٹرکشن کو دور کرے اور اس بیماری کو دور کرے اور ریسٹرکشنز ختم ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ فضل فرمائے۔ تو یہ تو دعاؤں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے حق کس طرح ادا کرنے ہیں، ٹھیک؟ وہ کرو گے تو سب گھر میں سکون اور ماحول ہوگا۔ یہ تو عام حالات میں بھی نہیں، کرونا تو بہانہ بن گیا۔ پہلے باپ جو تھا وہ گھر سے باہر رہتا تھا سارا دن، تو وہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ اس کا مزاج کیسا ہے۔ اب وہ کیوں گھر میں رہتا ہے، اس لیے اس کی سختیاں بچوں کو بھی جھیلنی پڑتی ہیں، بیوی کو بھی۔ اس لیے تم کہتے ہو ابا نے ایسا کر دیا، ابا نے ایسا کر دیا، یا اماں چڑچڑی ہو گئی ہیں۔ پہلے تم لوگ بھی باہر گھومتے رہتے تھے، اب تم لوگ بھی ذرا کم باہر گھومتے ہو، لیکن گھومتے ہو یہ مجھے پتہ ہے نا؟ چلو بس دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو چل دے۔ آمین۔